ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ فلاح اور کامیاب کسے کہتے ہیں؟ فلاح کے معنی لکھے ہیں علماء نے کہ فلاح کے معنی ہے آدمی کی ہر مراد پوری ہو جائے اور اسے کوئی غم نہ ہو۔ دنیا کے اندر آپ کوئی انسان ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس کی ہر مراد پوری ہو اور اسے کوئی غم لاحق نہ ہو، کوئی نہیں ملے گا، چاہے وقت کا کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اور جنت میں ہر جنتی کے اندر یہ بات ہوگی، ہر جنتی کی ہر مراد پوری، اسے کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے اہل جنت کی سورہ مومنون کے شروع میں 7 صفات ذکر کی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ وہ 7 صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی ان پر 100% عمل کرنے والے بن جائے۔ چنانچہ وہ جو 7 صفات ہیں اہل جنت کی، ان کا آغاز بھی اللہ نے صلاۃ سے کیا ہے، نماز سے کیا ہے، اور اختتام بھی نماز پر ہے۔ پہلی صفت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہے کہ نماز کے اندر دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، بالقصد اور بالارادہ، نماز میں کسی اور کا خیال نہ لائے۔ بلا قصد آ گیا معاف ہے، لیکن بالقصد اور بالارادہ ادھر ادھر اپنا ذہن نہ لے جائے۔ جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ رکھے، نیت بھی یہی ہے، توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی۔ آدمی اپنے دل کو متوجہ رکھے اس چیز کی طرف جس چیز کو کر رہا ہے، جس کام کو کر رہا ہے، کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم جمعے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو ہماری کوشش اور فکر یہ ہو کہ ہماری یہ حاضری اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ادھر ادھر نہ کھیلے، کپڑے سے، داڑھی سے اس طرح نہ کرے، یہ بھی خشوع کے منافی ہے۔ بس نگاہ کو جہاں رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ کو رکھے، ہاتھوں کو جہاں رکھنے کا حکم ہے ہاتھوں کو وہاں رکھے، اپنے اعضاء اور جوارح جسم کے حصوں کو ساکن رکھے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل جنت کے اللہ نے دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ لغو اور فضول اور بیکار کام سے وہ دور رہتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو بے فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے حسن اسلام سے ہی یہ بات، یعنی اچھا مومن وہ ہے جو فضول کام نہ کرے۔ اب ہمارا بہت سا وقت ہمارے نوجوان بچوں کا، ہماری نوجوان بچیوں کا کتنا وقت موبائل پر ضائع ہو رہا ہے، کتنا وقت اس میں موبائل میں اپنا ضائع کر رہے ہیں، گیم دیکھ رہے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس پر خود ہم اپنے اوپر بھی کنٹرول کریں، اپنے بچوں پر بھی کنٹرول کریں، بچیوں کی نگرانی بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگہبان ہے، محافظ ہے، نگراں ہے، اس سے سوال ہوگا اس کے ماتحتوں کے بارے میں۔ ماں باپ سے سوال ہوگا اپنے بچوں کی کیا نگرانی کی تھی، کیا تربیت کی تھی۔ استاد سے سوال ہوگا شاگردوں کی کیا نگرانی کی تھی، کیا تربیت کی تھی۔ اس کی فکر کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو فضول کام نہ کرے۔ اہل جنت کی صفت یہ ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور اہل جنت وہ زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، جس طرح نماز اسلام کا ایک رکن ہے، حج اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، یہ تمام ارکان آدمی خود فکر کر کے
اور بشاشت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسی طرح اس رکن کو بھی بشاشت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مصیبتیں اور پریشانی کے اسباب بیان کیے ہیں، تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گی، تو پھر امت پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئے گی، اور پریشانیاں بھی لگاتار آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ ایک پریشانی، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوا دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا کھڑا نہیں ہوا تیسرا کھڑا ہو جائے گا۔ جو مال ایسا ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، کل قیامت کے دن یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور انسان کے جبڑوں کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں۔ سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے ہی ملتی جلتی ایک چیز ہے عشر، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ عشر یہ پیداوار میں واجب ہوتا ہے، جو بھی پیداوار ہوتی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی پیداوار ہو، چاہے وہ اناج کے قبیل سے ہو یا پھل اور سبزیوں کے قبیل سے ہو، اور تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس میں عشر واجب ہے۔ اگر زمین ایسی ہے کہ جس کی سیرابی کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، فیس دینی پڑتی ہے پانی کی، یا ٹویل وغیرہ کے لیے اپنا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس میں تو 20واں حصہ نصف عشر دینا واجب ہے۔ اور اگر ایسی ہے زمین کہ بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے، اللہ کی خصوصی مدد شامل غال ہے، اپنا خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس میں اللہ کے نام پر عشر 10واں حصہ دینا واجب۔ 9 تو ہمارے پاس بچ رہے ہیں، ایک حصہ چلا گیا تو کیا ہوا، وہ ہمارے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنے گا، اور اس ایک حصے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان 9 حصوں کو 900 حصوں کے برابر بنا دے، برکت ہوگی اس میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، عشر نکالنے سے مال گھٹے گا نہیں، انشاءاللہ بڑھے گا ہی۔ تو اہتمام سے علماء سے مسائل معلوم کر کے عشر نکالنا چاہیے۔ ایک علاقہ ہے بھوپال کا، اس میں ایک ضلع ہے شاہجہاں پور، وہاں جانا ہوا تھا عید کے بعد، تو وہاں زیادہ تر فصل یہ سبزیوں کی ہوتی ہے، لہسن وغیرہ کی، تو وہ لوگ بڑے اہتمام سے عشر نکالتے ہیں۔ مدرسوں میں دیکھا گٹے عشر اس کے لہسن کے بھرے ہیں اور گودام بھرے پڑے ہیں، تو اللہ نے ان کی کھیتیوں میں بڑی برکت دے رکھی ہے۔ ایک ایک بیگھے میں 50 لاکھوں روپے کا لہسن ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی حصے میں۔ علماء بھی بتا رہے تھے اور حضرات بھی کھیتی کرنے والے کہ جی اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے، تو ہمیں اس میں بالکل کوتاہی نہ کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اہل جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے بلکہ جائز طریقے سے شریعت کے مطابق اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت خراب چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، 5ویں صفت اللہ نے اہل جنت کی ہی بیان فرمائی کہ وہ اپنی امانتوں کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہیں کرتے، جس کا جو حق ہے پورا پورا ادا کر دیتے ہیں۔ امانت کی ادائیگی اگر انسان کے اندر ہو تو اللہ کی بڑی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں 7 مقام پر ایک حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو متعدد جگہ پر لاتے ہیں، تو ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، بڑا ہی عبرت کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ امانت کی ادائیگی کی کتنی بڑی برکت ہے اور کیا اس کی طاقت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے 1000 اشرفیوں کی ضرورت پیش آئی، وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچا،
وہاں جو بستی آباد تھی، ایک شخص سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 1000 اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ اس شخص نے کہا 1000 اشرفیہ تو آپ کو دے دیں گے، لیکن کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر کہا کہ کوئی کفیل لاؤ، ضامن لاؤ، کہ ضامن بھی اللہ ہے۔ چنانچہ اس نے 1000 اشرفیہ اس کے حوالے کر دی۔ ایک مدت طے ہو گئی، یہ 1000 اشرفیہ لے کر اپنی بستی میں آ گیا، اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ جب وہ وعدہ آ گیا اور وقت مقرر آ گیا تو اس وقت مقرر پر اس نے انتظام کیا اور 1000 اشرفیہ لے کر دریا کے کنارے پر پہنچا، لیکن وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ بڑا پریشان ہوا کہ وعدہ خلافی ہوگی، تو اس کو ایک سوکھی لکڑی نظر آئی۔ وہ لکڑی اس نے اٹھائی اور اس کو چیرا اور اس میں وہ اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی اور دریا کے اندر یہ کہہ کر ڈال دی، اے دریا، تو میرے اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور وعدہ خلافی میں تیرا دخل ہے، وقت مقررہ پر ادائیگی میں تو رکاوٹ بننا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ یہ قرض اس کے صاحب تک پہنچا دے۔ وزنی چیز بن گئی، ڈوب جانی چاہیے تھی پانی میں، لیکن ڈوبی نہیں۔ اللہ کی قدرت، وہ لکڑی تیرتی ہوئی دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ ادھر وہ شخص بھی انتظار میں تھا۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ کوئی انسان تو نہیں آ رہا ہے، کوئی کشتی نہیں آ رہی، البتہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس لکڑی کو اس نے اٹھا لیا کہ جلانے کے کام آ جائے گی۔ لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی نکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا کر امت کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، اگر تم صحیح ہوگے، تم امانت دار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سوکھی لکڑی اور دریا کو بھی تمہارے تابع بنا دے۔ اگر ہم امانت دار، آج کمزوری ہماری ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کوئی کسی سے وعدہ ہو گیا، عہد ہو گیا، اس کی بھی رعایت کرتے ہیں، اہل جنت کی صفت ہے۔ اور آخری صفت اہل جنت کی یہ بیان فرمائی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اہل جنت کی صفات کو نماز سے شروع کیا اور نماز پر ہی ختم فرمایا کہ اہل جنت اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام صفات ہمیں عطا فرمائے۔ تو میں وہ آخری وہ حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے 3 کام کریں۔ پہلا کام یہ کہ سچ بولے، دوسری بات یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، تیسرا کام یہ کرنا ہے وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، چونکہ جب بھی آپ کوئی بیان سنیں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، تو اس بیان میں سے 1-2 بات ضرور یاد رکھ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں، تب تو بیان کرنے والا بھی کامیاب، سننے والا بھی کامیاب۔ اور اگر ایک کان سے سنا، مسجد تک یاد رکھا، مسجد سے باہر نکل کے یاد نہیں رہی ایک بھی بات، کچھ بھی زندگی کے اندر انقلاب، تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر یہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عہد کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم یہ 3 کام کریں گے۔ نمبر 1 سچ بولیں گے، نمبر 2 امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور نمبر 3 وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے، پڑوسی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔